ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، جس نے ہم سب کو نعمت توحید اپنانے کی توفیق بخشی ہے، جس نے ہم سب کو کتاب و سنت کو اختیار کرنے کی توفیق دی ہے، اور کثرت سے درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جو ہم سب کے پیشوا اور امام ہیں، جن کے جھنڈے کے نیچے اللہ کے فضل و کرم سے ہم کھڑے ہوں گے، اور جن کے حوض سے اللہ کے فضل و کرم سے پانی پینے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی شہرت بہت سارے امور سے ہے، ان میں سے ایک امر اور ایک معاملہ یہ ہے کہ پاک و ہند میں دیکھا جاتا ہے کہ اس مہینے میں ایک عید منائی جاتی ہے جسے عید غدیر خم کہا جاتا ہے۔ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ کے مہینے میں حج کے بعد جوحفہ کے قریب غدیر خم پہ، خم نامی چشمے پہ، خم نامی تالاب پہ پڑاؤ کیا، اور وہاں پہ ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، اور دعویٰ کرنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جس مقام کے بعد حاجیوں کے راستے الگ الگ ہو جانے تھے، جدا جدا ہو جانے تھے، اس لیے آپ نے حاجیوں کے الگ الگ ہو جانے سے پہلے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں امیر المؤمنین جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی حکمرانی اور ان کی خلافت کا اعلان کیا۔ ساری دنیا سے آئے ہوئے صحابہ کرام نے یہ اعلان سنا، تو اس کی مناسبت سے جشن منایا جاتا ہے، اس کی مناسبت سے عید منائی جاتی ہے۔ اگر یہ موقف مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہو جانے کے بعد صحابہ کرام کو چاہیے تھا کہ بغیر کسی تردد کے جناب علی کو خلیفہ مان لیتے، لیکن انہوں نے جناب علی کی بجائے جناب ابو بکر کو خلیفہ مقرر کیا، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعلان سے اعراض ہے۔
پھر جناب عمر فاروق کا خلیفہ بننا بھی ناجائز ہوگا، جناب عثمان کی خلافت بھی غلط ہوگی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ خطبہ کیا ہے، کس مقام پہ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی حدیث، آپ کا کوئی بھی خطبہ، آپ کی کوئی بھی تقریر ہمارے لیے بے پناہ فوائد کو سمیٹے ہوتی ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سے اسباب اور دروس ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ خطبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام جوفا کے قریب ارشاد فرمایا ہے، اور یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے حاجیوں کے راستے جدا جدا ہو جانے تھے، الگ ہو جانے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اس بات کی رعایت کرنا ہوتی کہ سارے حاجی لوگ میری گفتگو سنیں، تو آپ یہ خطبہ ارشاد فرماتے مقام عرفات میں، میدان عرفات میں، آپ یہ خطبہ دیتے مینا میں، آپ یہ خطبہ دیتے بیت اللہ میں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی کی خلافت کا اعلان نہیں تھا، اس سے ہٹ کر خطبہ تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا خطبہ تھا۔ اس خطبے کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں جگہ دی ہے، اور اس خطبے کو روایت کرنے والے جناب یزید بن حیان کوفی ہیں، یہ تابعی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم، ہم تین لوگ جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے گئے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ کہتے ہیں ہم ان کے پاس حاضر ہوئے، ان کی زیارت کی، تو وہاں پہ حسین بن صبرہ نے کہا لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، کہ زید آپ نے بڑی خیر پائی ہے، آپ نے اللہ کا بہت سا فضل پایا ہے۔ کیسے، کیا تفصیل ہے اس کی؟ کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنکھوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ لقد سمعت حدیثہ، آپ کے کانوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، آپ کی احادیث، آپ کے اقوال سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں جہاد کیا ہے، آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں اللہ کے دشمنوں سے لڑائیاں لڑی ہیں، ان کی گردنیں اتاری ہیں۔ آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں نمازیں ادا کی ہیں۔ یہ سارے اعزازات آپ نے سمیٹے ہیں۔ لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، زید میں پھر کہہ رہا ہوں آپ نے بڑی خیر پائی ہے، اللہ نے آپ پہ بڑا کرم کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ اعزازات جو ذکر کیے گئے ہیں کس صحابی کی مناسبت سے؟ نام بتائیں گے ذرا؟ زید بن ارقم کی مناسبت سے۔ تو یہ اعزازات ہر صحابی کے لیے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہر صحابی عظیم ہے۔ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے، جس نے آپ کے اقوال، آپ کی احادیث سنی ہیں، جس نے آپ کے ساتھ جہاد کیا ہے، جس نے آپ کی قیادت میں نمازیں پڑھی ہیں، اس نے یہ سارے اعزازات سمیٹے ہیں۔ اس لحاظ سے تقریباً سبھی صحابہ کرام ان اعزازات کو سمیٹنے والے ہیں، اور سبھی بہت عظیم ہیں۔ زید بن ارقم سے کہتے ہیں حسین بن صبرہ کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی حدیثیں سنی ہیں، ان احادیث میں سے چند احادیث ہمیں بھی سنائیں۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ یا ابن اخی واللہ لقد کبرت سنی، میرے بھتیجے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں
میری عمر بہت زیادہ ہو چکی، وقدم عہدی، اور جس زمانے کی آپ باتیں کر رہے ہیں، جس زمانے میں میں نے نبی علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کیا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ کے اقوال سنے، اسے ایک عرصہ بیت چکا۔ میری صورتحال یہ ہے کہ جو احادیث میں نے آپ سے سنی تھی ان میں سے کئی حدیثیں میں بھول چکا ہوں، اس لیے جو حدیث میں خود بتا دوں اسے سن لیا کرو، یاد کر لیا کرو، لیکن مجھ سے کسی حدیث کا مطالبہ نہ کرو۔ اس کے بعد زید بن ارقم کہتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما خطیبا، کہ نبی علیہ السلام ایک بار ہم لوگوں میں خطبہ دینے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ تقریر کہاں ہو رہی ہے، یہ خطبہ کہاں دے رہے ہیں؟ فرمایا مقام خم پہ، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے۔ تو وہاں پہ آپ نے حمد اللہ واثنا علیہ، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اللہ کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، اللہ کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد وعدہ وذکر، لوگوں کو اللہ رب العزت سے ڈرایا ہے، لوگوں کو جنت حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی ترغیب دی ہے، اور لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے باز آ جائیں، ایسے امور سے دور رہیں جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جایا کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا الا ایھا الناس، الا لوگوں میری بات دھیان سے سنو، توجہ سے سنو۔ اور آج بھی آپ سے یہی کہا جائے گا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ توجہ آپ نے مجھے نہیں دینی، توجہ آپ نے دینی ہے نبی علیہ السلام کی حدیث کو۔ تو آپ نے کہا الا ایھا الناس فانما انا بشر، لوگوں میری یہ بات دھیان سے سن لو، میں ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام اگرچہ نبیوں کے امام ہیں، شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں، لیکن پھر بھی بشر ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں میں ایک بشر ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی، میرے پاس میرے رب کی طرف سے موت کا فرشتہ آنے والا ہے، میری روح قبض ہونے والی ہے، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، موت کا فرشتہ آئے گا فاجیب، تو میں اس کی دعوت پہ لبیک کہوں گا، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اس لیے تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ میں تم میں انا تارک فیکم ثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں، دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور، لوگوں ہدایت اسی میں ہے، نور یہی کتاب ہے، روشنی آپ کو یہاں سے ملے گی۔ یہ کتاب خذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اسے کھولو، اس کی تلاوت کرو، اسے سمجھو، اس پہ ایمان لاؤ، اس پہ عمل کرو، دعوت و تبلیغ اس کے ذریعے کرو، عدالتوں میں فیصلے اس کے ذریعے ہونے چاہیے۔ اسی کتاب کے ذریعے تمہیں جنت میں جانے کا راستہ ملے گا، اسی کتاب پہ عمل پیرا ہونے کی وجہ سے تم جہنم کی آگ سے بچ سکو گے۔ یہی کتاب تمہیں بتائے گی کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، یہی کتاب بتائے گی اللہ کے کیسے قریب ہونا ہے، یہی کتاب بتائے گی کہ ان امور سے کیسے بچنا ہے جن امور کے قریب جائے تو اللہ ناراض ہو جایا کرتا ہے۔ فیہ الہدی والنور، اسی میں ہدایت ہے، اسی میں نور ہے، اسی میں روشنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، دوسرے نمبر پہ جو چیز میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ میرے گھر والے ہیں، میرے اہل بیت ہیں۔
اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ میرے گھرانے کے کسی بھی فرد کو امام مقرر کر لینا، اس کے نقش قدم پہ چلنا، وہ تمہیں جنت میں لے جائے گا، اس کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، نہیں۔ یہاں پہ یہ بھی نہیں کہا جیسے قرآن کے بارے میں کہا تھا کہ ہدایت تمہیں ان سے ملے گی، نور تمہیں ان سے ملے گا، رہنمائی ان سے ملے گی، نہیں، یہاں پہ کہا ہے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میرے گھر والوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ کی یاد دہانی کروا رہا ہوں۔ پھر کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 بار آپ نے الفاظ کہے کہ میرے گھر والوں کے معاملے میں اللہ کو یاد رکھنا۔ یہ وہ خطبہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر ہم تک کس صحابی نے پہنچایا ہے؟ زید بن ارقم نے۔ زید بن ارقم نے جب خطبہ بیان کیا تو یہ 3 لوگ جو ان کی زیارت کرنے کے لیے آئے تھے، ان سے احادیث سننے کے لیے آئے تھے، وہ کہنے لگے، حسین بن صبرہ کہنے لگے ومن اہل بیتہ یا زید، زید یہ ہمیں بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے کون ہیں، آل بیت کون ہیں؟ الیس نساء من اہل بیتی، کیا آپ کی بیویاں آل بیت میں سے نہیں ہیں؟ زید بن ارقم کہتے ہیں بالکل آپ کی بیویاں آل بیت میں سے ہیں، لیکن آپ کے آل بیت وہ ہیں جن پہ زکوٰۃ حرام ہے، جن پہ صدقہ حرام ہے، جن کو زکوٰۃ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ وہ کون ہیں جن پہ زکوٰۃ حرام ہے، جن کو صدقہ لینے کی اجازت نہیں ہے؟ کہا کہ وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، یعنی کہ جناب علی اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی عقیل اور ان کی اولاد، تیسرے نمبر پہ ان کے بھائی جعفر اور ان کی اولاد، اور چوتھے نمبر پہ میرے چچا عباس اور ان کی اولاد۔ تو میرے بھائیو یہ وہ حدیث ہے جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، لیکن اس حدیث، اس خطبے کے کچھ ٹکڑے ایسے ہیں، کچھ حصے ایسے ہیں جو مسلم شریف میں نہیں آئے، دیگر کتب میں آئے ہیں۔ امام احمد اپنی مسند میں، امام ترمذی اپنی جامع میں روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے۔ مولا کا کیا معنی ہے، اس کے اوپر غور و فکر کریں گے۔ اور کچھ کتب میں یہ حصہ بھی آیا ہے کہ آپ نے کہا اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، کہ اے اللہ جو علی سے دوستی رکھے اس کو تو دوست بنا لے، جو علی سے دشمنی رکھے اس کو تو دشمن بنا لے۔ تو میرے بھائیو یہ وہ خطبہ ہے جو آپ نے کس مقام پہ دیا؟ جی، جگہ کا نام کیا ہے؟ خم، جگہ کا نام ہوا خم، اور چونکہ وہ ایک تالاب سا ہے اس لیے کہتے ہیں غدیر خم، خم نامی تالاب۔ اور آپ کے ملک میں اشتہار کیا لگتے ہیں؟ اشتہاروں میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ خطبہ غدیر خم، یعنی کہ اس خطبے کی مناسبت سے ہم جشن منا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس حدیث سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں جناب علی کی خلافت کا اعلان کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا میں والی ہوں اس کے علی والی ہیں، جس کا میں حکمران ہوں
جو مجھے حکمران مانتا ہے میرے علی کو حکمران مانے، جو مجھے حکمران مانتا ہے وہ حکمرانی میں میرے علی کو میرا خلیفہ جان لے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جن کی وجہ سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں جناب علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا۔ تو آئیے اس خطبے پہ غور کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس خطبے میں ہمارے لیے کئی اسباق اور کئی دروس ہیں۔ پہلے نمبر پہ یہ کہ کوئی بھی تقریر ہو، کوئی بھی تقریب ہو، آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے ہونا چاہیے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کوئی بھی خطبہ ہو وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ سے ڈرانا، لوگوں کو جنت میں جانے کی ترغیب دینی، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے میں وعدے کیا کہ میں بشر ہوں، اور یہی درست عقیدہ ہے۔ آپ کی شان اپنی جگہ پہ، آپ کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پہ، لیکن بہرحال آپ بشر ہیں اور انسان ہیں، اور یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا سے جا چکے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آج بھی آپ موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ جہاں پہ دیگر دلائل ہیں جن کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ غلط ہے، وہاں پہ یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ یہ عقیدہ غلط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو حج میں بھی کہہ رہے تھے کہ لوگو حج کا طریقہ سیکھ لو، شاید اس سال کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد میں تمہیں دیکھ نہ سکوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آج بھی دیکھ رہے ہیں، حاضر ناظر یعنی کہ دیکھنے والے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے حج میں بار بار کہا کہ لوگوں حج کا طریقہ سیکھ لو، شاید اس سال کے بعد میں تمہیں دیکھ نہ سکوں۔ اور اس خطبے میں بھی آپ اشارہ دے رہے ہیں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، دنیا سے جانے والا ہوں، لیکن تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک آل بیت۔ اس حدیث سے، اس خطبے سے پتہ چلا کہ مسلمان آج بھی اگر عزت چاہتے ہیں، شان چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، صراط مستقیم پہ لگنا چاہتے ہیں، گمراہ فرقوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گی کہ ہم تو عام طور پہ سنتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی سنت، ایک قرآن اور ایک اپنی احادیث، لیکن یہاں پہ آپ نے کہا ایک قرآن اور ایک آل بیت۔ تو میرے بھائیوں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو آپ قرآن کھولیے، قرآن بار بار آپ سے تقاضا کرے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی طرف رجوع کریں۔ قرآن بار بار کہے گا اطیعوا الرسول، کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت کون سے فرامین میں کرنی ہے، کون سے اقوال میں کرنی ہے؟ ان کا نام احادیث ہے، ان کا نام سنت ہے۔ قرآن کہے گا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کی سنتوں کو بناؤ، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ قرآن کہے گا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کہے گا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو قرآن آپ کو بتائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھے بغیر، اس پہ عمل کیے بغیر کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب قرآن کی بات کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث، حدیث کی بات کی جائے تو اس کا مطلب ہے قرآن و حدیث۔ اب ہم آتے ہیں آل بیت کے معاملے کی طرف کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے کہ میری فیملی کا، میرے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دین کے معاملے میں انہیں اسوہ بنا لینا ہے، انہیں امام مقرر کر لینا ہے اور ان کی بات کو حتمی جاننا ہے، یہ بالکل نہیں کہا۔ یہ کہا ہے کہ میرے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے، یہ نہیں کہ ان کا ادب کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، انہیں احترام دیا جائے۔ اگر وہ توحید و سنت کے اوپر ہیں، اگر وہ شرک سے دور ہیں، یقیناً ان کی عزت کرنی چاہیے، لیکن یہ بات معلوم رہے
کہ آل بیت کا نام جو سب سے زیادہ لیتے ہیں وہ آل بیت کے بارے میں یہ نہیں بتاتے کہ آل بیت ہیں کون، وہ آل بیت کا نام لیتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب علی اور ان کی اولاد یہ آل بیت ہیں، جبکہ قرآن و حدیث سے پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں آل بیت میں سے ہیں، نبی علیہ السلام کی اولاد آل بیت میں سے ہے، نبی علیہ السلام کے مسلمان چچا اور آپ کے چچاؤں کی مسلمان اولاد آل بیت میں سے ہیں۔ تو یہ ہے آل بیت اور ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ نے اس خطبے میں اعلان کر دیا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے جناب علی ہوں گے، تو اس کے لیے جو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو یہ الفاظ یقیناً نبی علیہ السلام نے کہے ہیں، بہت سے ائمہ حدیث نے ان کو روایت کیا ہے اور ان کو صحیح قرار دیا ہے، ان کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف درست ہے، لیکن کیا یہاں پہ مولا کا معنی یہ ہے کہ جناب علی کو نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ اور حکمران مانا جائے؟ اس چیز کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ ان الفاظ کی مناسبت کیا تھی، یہ الفاظ آپ نے کیوں کہے، کیوں آپ کو جناب علی کی یہ شان بیان کرنا پڑی؟ اس موقع پہ آپ نے جناب ابوبکر کی شان کیوں نہیں بیان کی؟ اس موقع پہ آپ نے جناب عمر کی شان کیوں نہیں بیان کی؟ اس موقع پہ آپ نے جناب عثمان کی شان کیوں بیان نہیں کی؟ اس موقع پہ جناب علی کی شان کیوں بیان کی ہے؟ تو میرے بھائیوں، امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا یمن کی جانب جہاد کرنے کے لیے۔ جہاد میں انہیں فتوحات ملی، بہت سا مال ملا، انہوں نے وہ مال مجاہدوں میں فوجیوں میں تقسیم کر دیا اور ساتھ ہی مدینہ پیغام بھیج دیا کہ اللہ کے رسول میں نے خمس الگ کر لیا ہے، مال غنیمت کا 5واں حصہ الگ کر لیا ہے، جس میں نبی علیہ السلام کا اور آپ کے رشتہ داروں کا آل بیت کا بھی حصہ ہوا کرتا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ وہ میرے پاس موجود ہے، آپ کسی کو بھیجیں تاکہ خمس وصول کرے اور آپ تک پہنچا دے۔ نبی علیہ السلام نے خمس وصول کرنے کے لیے کس کو بھیجا؟ جناب علی رضی اللہ عنہ کو۔ یہ وہاں پہ گئے، خمس وصول کیا، اور خمس میں سے کوئی چیز ایسی بھی تھی جو انہوں نے اپنے استعمال میں لے لی، اسے استعمال کیا، میں اس کی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا۔ تو جناب بریدہ ان کو پتہ چلا تو انہیں بڑا غصہ آیا کہ ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خمس لینے کے لیے بھیجا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خمس لے کر اللہ کے رسول تک پہنچا دیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہوں نے خمس میں سے ایک چیز اپنے لیے رکھ لی ہے، اسے اپنے استعمال میں لے کر آئے ہیں۔ تو اس وجہ سے بریدہ کو غصہ آیا اور انہیں جناب علی سے نفرت ہو گئی۔ جب نبی علیہ السلام سے بریدہ کی ملاقات ہوئی تو کہا اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے علی سے نفرت ہے، انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ یہ کہا تھا لا تبغض علیا فإن له في الخمس أكثر من ذلك، بریدہ علی سے نفرت نہ کرنا، اس سے بغض نہ رکھنا، علی کا خمس میں حصہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب علی آل بیت میں سے ہے نا، تو خمس کے مال میں ان کا بھی حصہ تھا، تو انہوں نے ایک چیز رکھ لی تو یہ ان کا حق بنتا ہے، اس وجہ سے ان سے نفرت کرنا درست نہیں تھا۔ لیکن یہاں سے یہ پتہ چلا کہ کئی لوگوں کے دلوں میں جناب علی کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو چکی تھی، اشکال پیدا ہو چکا تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس مقام پہ خطبہ دیا اور جناب علی کے بارے میں لوگوں کے دلوں سے غلط فہمیاں دور کی، اور آپ نے کہا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے دوستی رکھتا ہے،
مجھ سے تعلق رکھتا ہے وہ میرے علی سے بھی محبت کرے، ان سے بھی دوستی رکھے اور ان کے ساتھ بھی تعلق قائم کرے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جناب علی کی خلافت کا اعلان نہیں ہے، بلکہ اس بات کا اعلان ہے کہ علی سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور ان سے نفرت کرنے والا مومن نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوگا کہ ایسے الفاظ آپ نے جناب ابوبکر کے بارے میں کیوں استعمال نہیں کیے؟ جی ہاں، اس موقع پہ استعمال نہیں کیے کیونکہ ان کے بارے میں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہمیں معلوم ہے دیگر نصوص کی وجہ سے، دیگر احادیث کی وجہ سے، کہ اگر جناب علی مسلمانوں کے لیے مولا ہیں، یعنی کہ ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں ان سے اچھا تعلق رکھنا چاہیے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے احترام ہونا چاہیے، تو جناب علی سے کہیں زیادہ ابوبکر مسلمانوں کے لیے مولا ہیں، جناب علی سے کہیں زیادہ عمر ہمارے لیے مولا ہیں، جناب علی سے کہیں زیادہ عثمان ہمارے لیے مولا ہیں۔ لیکن آپ نے اس موقع پہ یہ الفاظ جناب علی کے لیے کہے ہیں کیونکہ لوگوں کے دلوں سے ان کے بارے میں غلط فہمی دور کرنا مقصود تھا، ورنہ آپ جانتے ہیں ابوبکر صدیق کی شان کو کہ جب ان کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہوئی تھی تو اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا۔ وہ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، اور اگر میں بھول نہیں رہا تو اس حدیث کو روایت کرنے والے ابو درداء ہیں، وہی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ابوبکر صدیق آئے، مسجد میں داخل ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دور سے دیکھ کر پہچان لیا کہ ابوبکر غصے میں ہیں، کوئی مسئلہ ہے، کوئی گڑبڑ ہے۔ آپ نے ابو درداء سے کہا کہ ابوبکر آ رہے ہیں اور کوئی مسئلہ ہے۔ ابوبکر آئے، سلام کیا، بیٹھ گئے، کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرے درمیان اور عمر کے درمیان غلط فہمی پیدا ہوئی، مجھ سے زیادتی ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے معذرت کی، لیکن عمر نے میری معذرت قبول نہیں کی، تو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جناب عمر بھی آ گئے، وہ بھی پہنچ گئے۔ جو ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ جناب عمر پہ پڑی، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونے لگ گیا، غصہ آنے لگا آپ کو۔ ابوبکر ڈر گئے اور بڑے احترام سے بیٹھ کے اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول، قصور میرا تھا، غلطی میری تھی، زیادتی مجھ سے ہوئی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں ابوبکر کی خدمات کو، ابوبکر کی شان کو، ابوبکر کے مقام کو۔ آپ نے کہا کہ لوگوں، کیا تم میری خاطر ابوبکر کو تنگ کرنا ترک نہیں کرو گے؟ انہیں تکلیفیں دینے سے باز نہیں آؤ گے؟ ابوبکر میرے اوپر اس وقت ایمان لایا جب تم لوگوں نے مجھے جھوٹا قرار دیا تھا۔ ابوبکر نے اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ میری مدد کی تھی۔ تو دیکھیے اس موقع پہ جب کہ ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ زیادتی میری ہے، قصور میرا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب عمر پہ ناراض ہو رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ضرورت تھی کہ جناب ابوبکر کی شان بیان کی جائے۔ اور اس موقع پہ جب آپ نے خطبہ دیا جسے غدیر خم کا خطبہ کہتے ہیں، ضرورت اس بات کی تھی کہ جناب علی کے بارے میں غلط فہمیاں دور کی جائیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلط فہمیاں دور کی۔ تو میرے بھائیوں، جناب علی ہمارے مولا ہیں، مولا سے مراد پر کیا ہوا؟ ہمارے محبوب ہیں، ہم ان سے ایک اچھا تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے لیے اپنے دل میں احترام رکھنے والے ہیں، ان کی عزت کرنے والے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ ہمارے مولا ہیں۔ مولا کا معنی حکمران نہیں ہے، کیونکہ بریدہ بن حسیب سے اللہ کے رسول نے کہا تھا بریدہ ان سے بغض نہ رکھو، اور یہ بخاری کے الفاظ تھے، جبکہ ترمذی میں ہے، مسند احمد میں ہے کہ اسی موقع پہ آپ نے کہا تھا کہ بریدہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اگر مجھ سے دوستی رکھتے ہو تو میرے علی سے بھی دوستی رکھو، مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے علی سے بھی محبت کرو۔ دوسرے نمبر پہ میرے بھائیوں، آپ وہ الفاظ دیکھیں جو اس کے بعد آئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کہا تھا؟ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ
جو علی سے دوستی رکھے اس کو تو دوست بنا لے، جو علی سے دشمنی رکھے اس کو تو اپنا دشمن بنا لے۔ یہ الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ مولا کا معنی یہ ہے کہ جناب علی ہمارے محبوب ہیں، حکمران اس کا معنی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ میرے بھائیوں، جناب علی مسلمانوں کے مولا ہیں۔ جب نبی علیہ السلام زندہ تھے تب بھی ہمارے لیے، تب بھی مسلمانوں کے لیے مولا تھے۔ جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تب بھی وہ مولا، جب خود جناب علی چلے گئے تب بھی وہ مولا۔ اور یہ آپ تب کہہ سکیں گے جب مولا کا معنی آپ کریں گے محبوب۔ اگر آپ مولا کا معنی کریں حکمران، تو کیا جناب علی نبی علیہ السلام کے زمانے میں حکمران بن چکے تھے؟ اللہ کے رسول تو اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے مولا مانتا ہے میرے علی کو بھی مولا مانے۔ اور پھر جب جناب علی دنیا سے جا چکے تو کیا آج بھی وہ حکمران ہیں؟ کیا آج بھی ان کی خلافت جاری ہے؟ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ جناب علی نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی مولا تھے، آپ کے فوت ہو جانے کے بعد بھی مولا، اور جناب علی دنیا سے اٹھ گئے تب بھی ہمارے مولا۔ اور یہ معنی تبھی بنے گا جب ہم یہ مانیں گے کہ مولا کا معنی ہوتا ہے کہ ہمارے محبوب ہیں۔ میرے بھائیوں، چوتھے نمبر پہ مولا ایسا لفظ ہے جس کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں۔ مولا کا ایک معنی ہوتا ہے مالک، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہی سب کے مولا ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق، کہ روز قیامت ہر ایک جان لے گا کہ ان اعمال کی کیا حقیقت تھی جو وہ دنیا میں کرتا رہا۔ سب کی آنکھیں کھل جائیں گی اور سب کو اس موقع پہ مولا کی طرف بھیج دیا جائے گا جو حقیقی مولا ہے۔ تو یہاں پہ مولا سے مراد کیا ہے؟ مالک۔ اور اللہ سب کے مولا ہیں، مسلمانوں کے بھی کافروں کے بھی۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے بھی مولا، کافروں کے لیے بھی مولا۔ اور مولا کا ایک معنی ہوتا ہے مددگار۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے مولا ہیں، کافروں کے لیے مولا نہیں ہے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کہ اللہ رب العزت مومنوں کے لیے مولا ہیں، کافروں کے لیے مولا نہیں ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں کی اللہ مدد کرنے والے ہیں، کافروں کی مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات میں ہم کیا کہتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہوئے؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ تو ہمارا مولا ہے، تو ہماری مدد کرنے والا ہے، اس لیے کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو اگر نبی علیہ السلام نے جناب علی کی خلافت کا اعلان کرنا ہوتا تو آپ ایسا لفظ استعمال نہ کرتے جس کے یہ معنی ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی معنی ہیں۔ آپ صاف صاف کہتے کہ میرے بعد جو حکمران ہوں گے، میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ جناب علی ہوں گے، لیکن ایسا آپ نے کوئی اعلان نہیں کیا۔ خود جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق کو خلیفہ مانتے ہیں، جناب عمر کو خلیفہ مانتے ہیں، جناب عثمان کو خلیفہ مانتے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے، مولا کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے محبوب ہیں، مسلمانوں کے دوست ہیں، اور یقیناً ہر مسلمان جناب علی سے محبت کرتا ہے۔ اور اس معاملے میں نبی علیہ السلام کا فرمان اور آپ کی حدیث بھی بالکل واضح ہے۔ آپ نے دوسری حدیث میں صاف صاف کہا ہے کہ اے علی، تو اس سے محبت کرنے والا مومن ہوگا، اور تو اس سے بغض و دعوت رکھنے والا مومن نہیں ہوگا، یعنی کہ منافق ہوگا، کافر ہوگا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اعتدال پہ قائم ہیں۔ ایک طرف جناب علی کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، انہیں آل بیت میں سے مانتے ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان سے کہیں زیادہ اسلام میں مقام و مرتبہ ہے جناب ابو بکر کا، جناب عمر کا، جناب عثمان کا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہر سال یہ جو اعلان ہوتا ہے خطبہ غدیر خم، اس کی حقیقت کا ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بچے کسی غلط فہمی میں واقع نہ ہوں۔ ہمارے بچے یہ اشتہار دیکھتے ہیں
لیکن انہیں درست معلومات نہیں ملتی، ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ نہیں کیا جاتا، تو اس کی وجہ سے بعد میں وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سارے امور ان کے لیے وعدے کیے جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، صحابہ کرام کے حقوق اور ان کا مقام و مرتبہ جاننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے، یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو بیماری کے ایام میں صبر کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ان بیماریوں کو، ان امراض کو مسلمان مریضوں کے گناہوں کے جڑنے کا سبب بنا دے، درجات کی بلندی کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں، خصوصاً وہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی پریشان ہو اولاد کے تعلق سے، کسی بھی لحاظ سے، یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جن پہ قرضہ ہے ان کی قرضہ اتارنے کے سلسلے میں مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت قرآن و حدیث کے مطابق کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں جب موت دینا ایمان پہ دینا، اسلام پہ دینا، توحید پہ دینا، روز قیامت اے اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ اٹھانا، صحابہ کرام کے ساتھ اٹھانا، ان میں شامل فرمانا جو تیرے نبی علیہ السلام کے حوض سے پانی پینے کا اعزاز حاصل کریں گے، جو آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ موضوع کے تعلق سے کسی بھائی نے سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ موضوع کے تعلق سے جی جوفہ، بلکہ اچھا ہوا انہوں نے سوال کر لیا۔ جوفہ جو ہے مکہ سے 175 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا اور اس موقع پہ دیا جب سب صحابہ کرام موجود تھے، حالانکہ آپ نے خطبہ دیا ہے مکہ سے نکل جانے کے بعد 175 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ کے حاجی کہاں پہ ہیں؟ مکہ میں۔ طائف کے طائف جا چکے ہیں، یمن کے یمن جا چکے ہیں، عراق کے عراق جا چکے ہیں۔ اب تو آپ کے ساتھ صرف مدینہ کے لوگ رہ گئے ہیں، یا وہ جنہوں نے مدینہ کے راستے پہ مدینہ پہنچ کے دائیں بائیں جانا ہے۔ تو اس لیے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جناب علی کی خلافت کا اعلان نہیں تھا، یہ جناب علی کے بارے میں اہل مدینہ کے دلوں میں جو غلط فہمی تھی وہ دور کرنا مقصود تھی۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ آپ نے اسپیشلی اس جگہ کا انتخاب نہیں کیا، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو اس کام کے لیے آپ نے روک لیا ہو، بلکہ مکہ سے مدینہ آتے ہوئے نبی علیہ السلام کئی مقامات پہ ٹھہرتے تھے، 6-7 دن کا سفر ہوا کرتا تھا، تو آپ ہر رات کسی نہ کسی جگہ ٹھہرتے، نمازیں ادا کرتے، لوگ قضائے حاجت اپنی کرتے، اور وہاں پہ آپ کوئی نہ کوئی مسئلہ بھی بیان کر دیتے۔ تو ایسے ہی آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ اور جوفہ یہ بڑی جگہ ہے، تو جوفہ کے ضمن میں یہ غدیر خم ہے، بڑے مقام کا نام ہے جوفہ، اور اس میں یہ غدیر خم ہے، یعنی کہ جوفہ بڑا ایریا ہے، بڑا علاقہ ہے۔ جی ہاں جی، آپ ضلع کہہ لیں، لیکن وہاں پہ آبادی نہیں تھی اصل میں۔ یہ جوفہ وہی جگہ ہے نا جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا تھا جب آپ مدینہ میں تھے، اور مدینہ میں صحابہ کرام، مکہ سے آئے ہوئے صحابہ کرام بخار میں مبتلا ہو رہے تھے، تو آپ نے کہا تھا اے اللہ مدینہ کی وبا کو یہاں سے جوفہ میں لے جا، تو یہ وہی جگہ ہے۔ جی روک دیں چلیں گے جی۔ غدیر خم کے بارے میں بتا چکا ہوں، آپ شاید لیٹ آئے ہیں۔ میں نے بتایا ہے کہ وہاں پہ ایک تالاب سا تھا، پانی تھا، زیادہ امید ہے کہ تالاب کی شکل میں جیسے بارش کا پانی ہوتا ہے، ورنہ یہ کہ کوئی چشمہ تھا، اس چشمے کا نام جو ہے وہ خم ہے، اس تالاب کا نام خم ہے، اور غدیر کا معنی وہ جو پانی جمع ہوتا ہے، تو زیادہ امید ہے کہ غدیر سے مراد تالاب سا ہے جی۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔